لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کا ایک سبب بہت سارے اسباب میں سے یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو پڑھا نہیں اور اس علم حدیث سے کبھی منسلک نہیں ہوئے۔ واللہ اگر وہ علم حدیث سے منسلک ہوں تو امید ہے کہ وہ ایسی باتیں جو ابھی وہ پھیلا رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم ضرور محسوس ہوگی کہ وہ کس طرح سے غیر منطقی، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی عقل کے بات کر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے منکرین حدیث لوگوں میں یہ کہہ کر حدیث کے متعلق وسوسہ اور شبہ ڈالتے ہیں کہ یہ حدیث تو 200 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد لکھی گئی۔ ان نادان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام ترمذی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں فوت ہوئے، امام ترمذی 279 ہجری میں فوت ہوئے، تو غالباً انہوں نے بس اسی دور میں ہی حدیث لکھی اور ایسے لکھی کہ بس بیٹھے، پیپر اور پین پکڑا اور اس کے اوپر حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ تو یہ ان کی لا علمی کی دلیل ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ جو نام آئے ہوئے ہیں، حناد بن سری، عبدالرحمن بن ابی زناد، اس کے بعد عبدالرحمن بن حارث، اور اس کے بعد پھر حکیم بن حکیم، پھر نافع بن جبیر، پھر ابن عباس، یہ جو 6-7 نام ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ چین ہے، یہ سند ہے، اور یہ سند کا یہ والا حصہ یا سند کا یہ جو معاملہ ہے، یہ اس امت کو اللہ نے سجایا ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو اس کی سمجھ نہیں تھی کہ چین کے ساتھ کوئی بات بیان کی جائے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کرنا تھا، اس کی تعلیمات کو محفوظ کرنا تھا، قرآن کو اور حدیث دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے ثابت کیا تھا اپنے ابتدائی دروس میں جو کہ ترمذی سے پہلے ہم نے کیے تھے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی، بلا شبہ ہم نے ہی الذکر نازل کیا۔ اب الذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے القرآن نہیں کہا، الذکر کہا، اور قرآن میں الذکر 3 چیزوں کو کہا گیا ہے، ایک قرآن کو، ایک حدیث کو، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور اس کے دلائل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے وہ لیکچرز نہیں لیے وہ لازمی طور پر وہ لیکچرز سنیں، نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ اس کے دلائل کو بالکل ازبر کر لیں۔ تو یہ سند ہے، اس لیے کہا امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمہ میں ذکر کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمہ میں ابن سیرین رحمہ اللہ سے، لولا الاسناد، الاسناد من الدین، یہ جو سند، یہ جو چین ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جس شخص کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا۔ جیسے ابھی من گھڑت باتوں کو پہچاننے کی کیا دلیل ہے؟ جی وہ ایک شخص تھے شیخ احمد، ان کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ احمد یہ کرنا ہے تم نے، اور یہ دعا آگے اتنے لوگوں کو ارسال کر دینی ہے، اور اتنے لوگوں کو فوٹو کاپی کروا کے دے دینی ہے، آپ کو چند دنوں میں خوشخبری ملے گی۔ بھئی شیخ احمد کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، بھئی کون ہے بزرگ؟ کوئی پتہ نہیں۔ اسلام میں، دین میں اس طرح کی تمام باتیں جس کی کوئی سند نہ ہو، وہ باتیں بے سند، غیر قابل قبول اور من گھڑت شمار ہوں گی۔ ایسا یہ سچا، ایسا یہ صاف اور شفاف دین ہے، کوئی ملاوٹ کا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ہے سند، اس کو کہتے ہیں سند۔ اب دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اپنی خراسان کے علاقے میں، افغانستان یا تاجکستان میں غالباً اس کے قریب قریب یہ علاقہ ہے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا کہا اور ایسا کہا۔ نہیں، ایسا نہیں کہا، انہوں نے سند بیان کی